Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to week number 14 and 15 and lecture number 2. आज का जो लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर है हमारा स्प्रेडशीट का। अब तक स्प्रेडशीट में हम लोगों ने इसके जनरल मेन्यूज़ को पढ़ा था और उसके साथ साथ हमने कुछ मज़ीद जो उनके मेन्यूज़ के बाद मर्जिंग थी कमेंट्स को और हम लोगों ने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर और कॉलर्स को चेक किया। ओके नो ये हमारा स्प्रेडशीट का तीसरा लेक्चर हो रहा है, वीडियो लेक्चर, ऑडियो वीडियो लेक्चर हो रहा है, जिसके अंदर हम इसके लास्ट टॉपिक्स को करेंगे। और जो आज के टॉपिक्स के कंटेंट हैं दैट इज़ अ वर्किंग विद द फार्मूलास एंड अरिथमेटिक फार्मूलास को हम लोग डिस्कस करके। तो चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। नोट्स में साथ साथ जो एक बुक है उसको मैंने मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करके आपके लिए अपलोड किया है। सो आप लोग जो है उन नोट्स को भी साथ साथ देखते रहें, फॉर हेल्प है। आप इतना डेप्थ में नहीं उसमें जाएंगे क्योंकि अभी आप इनिशियली सीख रहे हैं, ठीक है। सो चलते हैं अपने वर्किंग प्रैक्टिकल की तरफ। हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, अब तक जो हम लोगों ने स्टडी किया उसके अंदर हम लोगों ने ये टेबल आपके सामने सेम हमने खोल लिया। जो हमने फ़ाइल को रीनेम करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, हमने होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू पे लेआउट फार्मूला को अभी नहीं टच किया, लेआउट मेन्यू और इसके साथ व्यू और इन सब को चेक किया, प्लेन में जाके देखा कि हम इसको किस तरीके से सेटिंग करते हैं। क्लियर। साथ साथ आज जो है आप लोगों के लिए जो बात मेन है वो ये है कि आप लोगों ने जो फाइनल टर्म की डेट शीट आ गई है उसके अकॉर्डिंगली पेपर आपका ऑनलाइन भी और यूनिवर्सिटी में भी है। सो कमिंग वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन पेपर अटैम्प्ट करने के बारे में बता भी दूंगा। अगर आपको मसला है तो मुझे मैसेजेस कर लें, देन मैं इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन पेपर कैसे करना है उसके बारे में भी गाइडेंस कर दूँगा। और इंशाल्लाह 15 से ऑनवर्ड आप यूनिवर्सिटी में आके मुझसे मिल भी लें एक दो दफ़ा, ताकि मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने पेपर को किस तरीके से करना है। इसी तरह असाइनमेंट में कोई इशू होता है, कोई मसला, वो मुझसे डिस्कस कर लिया करें। बाकी प्रैक्टिस करें ताकि आपका काम अच्छे तरीके से हो। सो आज जो हम लोगों ने मेन बात करनी है, हमने इन सब चीज़ों के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसमें हम एक शीट बना लेते हैं, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम सीरियल नंबर 1 2 3 सेंटर में काम कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए क्लियरली। सीरियल नंबर जिस तरह हमने रख लिया, उसके बाद हमने नेम रख लिया और उसके बाद हमने स्टूडेंट के जो है मार्क्स रख लिए, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोगों के पास टोटल हम ले लेते हैं 10 स्टूडेंट्स। देखें ये सब कमांड्स आपको मैंने ऑलरेडी सिखाई हुई हैं कि हम किस तरीके से इसको काम करेंगे। तो ये आज प्रैक्टिस भी एक किस्म की हो रही है। आल्दो मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के 2 वीक्स रखे थे, लेकिन आई डोंट नो कि आपने अभी तक कितनी प्रैक्टिस की है कितनी नहीं की। यूनिवर्सिटी तो आप नहीं आए मुझसे हेल्प लेने, तो अगर फिर भी अगर इशू हो तो आप मुझसे पूछें। देखें कैलिब्री फॉन्ट है, इसको किस तरह चेंज करना है, ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। ओके। सो यहाँ पर हमारे पास एक नाम है, ठीक है। ये नाम मैं एंट्री आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको भी पता लगता रहे कि आपने कैसे इसमें काम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये नाम है। देखें जब भी आप नाम अगर नहीं लिख रहे तो ये देखें ऑटोमेटिकली लाइक वर्ड कैपिटल नहीं होगा, तो इसको आपने मैन्युअली देखें कैपिटल करना होगा, ठीक हो गया। तो ये याद रखें, इसमें आपने इसको करना होगा या अपर केस में यहाँ पर से कन्वर्ट कर लें आप, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने इसको करना होगा। खैर ये जैसा आपको बताने के लिए बता रहा था कि अगर ऐसा है तो आप ये ना कहें कि ये क्यों नहीं हो रहा, ठीक हो गया। अपर केस में फिर सारे अपर केस हो जाएंगे और इसके साथ आप लोअर केस करें, सारे लोअर केस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से पढ़ो, क्लियर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इन बच्चों ने मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 100 ले लें, आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे 77 78 79, फिर आ गया 80, ओके ये आ गया 45, ये आ गया 65, ये आ गया 76, ये आ गया 87, ये आ गया 56, ये आ गया आपके पास 77 और ये आ गया 20, क्लियर। सो हमारे पास इस तरीके से ये एक शीट है
جس کے اندر ہمارے پاس یہ تمام ڈیٹا آ گیا. اب ہم اس کو دیکھیں, فارمولا میں چلے جائیں تو یہاں پر آٹو سم کا آپشن بھی ہے. ٹھیک ہے, آٹو سم اور انسرٹ فنکشن یہ سارے آپ کے پاس آٹومیٹک ادھر پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب سمپلی جو میں نے آپ کو نوٹس بھی دیے ہیں, اگر آپ نوٹس کو دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ, تو نوٹس کو اگر آپ دیکھ لیں تو نوٹس میں آج کے جو نوٹس میں نے اپلوڈ کیے ہوئے تھے آپ لوگوں کے آلریڈی, اور ویڈیو کے بارے میں کہا تھا, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو فارمولا فنکشن جو ہے آپ کے پاس, سمپل فارمولا میں ہمارے پاس جو ٹریڈیشنل کیلکولیٹر جو عام نارمل کیلکولیٹر میں پلس مائنس سبٹریکشن ایڈیشن ملٹیپلیکیشن ڈویژن اور ہمارے پاس ایکسپوننٹ کے سائن ہوتے ہیں, پاور یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں. سو ان کے لیے جو ہوتا ہے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس جو ہے اس سائن کو کیرٹ کہا جاتا ہے, اس کو ڈویژن کا, اس کو ایڈیشن کے لیے پلس, اس کو اسٹیرک ملٹیپلائی کے لیے, اور اس کو مائنس سبٹریکشن کے لیے, اور اس کو کیرٹ فار ایکسپوننٹ کے سائن کے لیے. تو یہ ہمارے پاس سمپل فارمولہ ہے. ہم فارمولہ جب بھی یوز کرتے ہیں, ساتھ ساتھ نوٹس اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اگر اسٹڈی نہیں بھی کرتے تو جب کبھی دیکھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں نے کیا بولا ہوا ہے. تو اس میں ہمیشہ ہم ایکول کا سائن لگاتے ہیں. جیسے ان دو کالم کو ہم ایڈ کریں تو ہم ایکول کا سائن لگا رہے ہیں, تو یہ دونوں کالم ایڈ ہو رہے ہیں, دونوں روز ایڈ ہو کے 15 آپ کے پاس آنسر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جب بھی ہم کوئی بھی فارمولہ سمپل لگائیں گے تو اس کے سامنے ہم ایکول کے ساتھ اس کو یوز کریں گے. دیکھیں ایکول ٹو اے پلس A2, پھر ایکول ٹو C4 مائنس 3. اب یہ C4 مائنس C3 کیا, یہ میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں. ایکول ٹو ڈیوائڈ, ایکول ٹو ملٹیپلائی اور ایکول ٹو ایکسپوننٹ یہ آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس اس میں آپ کے پاس سمپل پہلے ہم دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل کے طور پہ یہاں پر آ جائیں اور ہمارے پاس یہ آپ کو جو آ رہے ہیں, فار ایگزامپل کے طور پہ ہم اس طرف آ جاتے ہیں تھوڑا, اور یہ ہمارے پاس جو ہے دیکھیں ادھر ہم لکھ لیتے ہیں 10 اور ادھر لکھ لیتے ہیں 20. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ان کو ہم ایڈ لکھ لیتے ہیں, ادھر ہم لکھ لیتے ہیں سبٹریکشن. ابھی ہم مینول کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر ہم لکھ لیتے ہیں ملٹیپلائی, ادھر ہم لکھ لیتے ہیں ڈویژن. ہم ادھر ڈویژن کر رہے ہیں ان لوگوں کی, ان دو کی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان دونوں کو جب ایڈ کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ان دونوں کو ایڈ کرنا ہے تو ہم سمپل جب مینول کام کر رہے ہیں تو ہم ادھر لکھتے ہیں ایکول ٹو کے سائن کے بعد ہم اس کو پریس کرتے ہیں. تو دیکھیں اب اس کو جب پریس کیا تو یہاں پر دیکھیں, ٹھیک ہے, یہاں پر دیکھیں میں ویو میں جاتا ہوں تھوڑا سا آپ کے لیے, ایک منٹ, اس کو میں ایک منٹ ویو میں جا کے تھوڑا سا اس کو زوم کر لیتا ہوں. اوکے, تاکہ آپ کو کلیئر نظر آئے. ٹھیک ہو گیا, زوم میں میں اس کو کر لیتا ہوں 150. اوکے, 150 میں نے زوم کیا. اور اب دیکھیں, اب میں فار ایگزامپل ایڈیشن کے لیے میں کون سا فارمولہ کروں یہاں پر آپ کو نوٹس میں نے بتا دیا آلریڈی. ٹھیک ہے, اب میں کیا کر رہا ہوں, یہ لے رہا ہوں, یہ کلک, وہاں پر آپ کو A1 A2 نظر آ رہا تھا, یہاں پر آپ کو یہ B3 نظر کیوں آ رہا ہے یہ بتاتا ہوں. اس کے ساتھ میں شفٹ کا بٹن پریس کر کے اور کی بورڈ کے اوپر جو پلس کا سائن ہے اس کو پریس کیا تو پلس آ گیا, اور دین اس کو کلک کیا تو دیکھیں یہ B3 تھا, یہ B4 تھا. اب دیکھیں, یہ دیکھیں اوپر یہ آپ کے پاس جو کالمس ہیں اور یہ روز ہیں. اب کالم میں ہم کون سے کالم پہ یہ 10 اور 20 لکھا ہوا ہے, بی کالم پہ, اس لیے اس کے ساتھ بی لکھا ہوا آ رہا ہے. اگر اس کالم کے اندر آپ کوئی ویلیو لیتے ہیں 12, فار ایگزامپل ادھر 12 لیتے ہیں اور ادھر آپ 13 لیتے ہیں, تو اب دیکھیں کیا ہو جاتا ہے, از ایکول ٹو آپ نے لگایا یہ, تو دیکھیں اب سی ہے, سی. ٹھیک ہے, تو اب پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں, اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ختم کر دیں. اوکے, اب ہم نے ایکول کا سائن لگایا اور یہ ہم نے سائن کیا ایکول ٹو, اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے پلس کا سائن لگایا اور اس کے ساتھ ہم نے یہ کیا. ابھی دیکھیں یہ جو سائن ہے یہ بی کی وجہ سے, بی اور 3 کیوں ہے, رو نمبر 3 ہے, اور یہ بی کالم ہے اور رو نمبر 4 ہے, اس لیے یہ یوں لکھے. یہ لکھنے کے بعد جب آپ انٹر پریس کریں گے تو دیکھیں اس نے کیا کر دیا, ان دونوں کو 2 + 10 کو لے کے 30 کر لیا. اگر آپ اسی طرح ایکول کا لگائیں سائن, اور اب آپ اگر 20 میں سے مائنس کرتے ہیں, کی بورڈ سے پریس کریں گے اور 10 کرتے ہیں اور انٹر دباتے ہیں, تو دیکھیں
اب یہ اس سے مائنس کر لیا آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آپ نے ایکول کا سائن لگایا اینڈ آپ نے 2 کو پریس کیا اور پھر اس کے ساتھ شفٹ کو پکڑ کے اور 8 کا بٹن دبایا تو یہ اسٹار ملٹیپلائی ہو گیا، اور اس کو 10 کے ساتھ کیا اور انٹر دبایا تو دیکھیں 20. اینڈ ڈیوائڈ کرنا ہے تو آپ نے ایکول کا سائن دبایا اور اس کے بعد ایکول ڈائریکٹ ہوتا ہے، پلس کے لیے آپ کو شفٹ کی ساتھ میں پریس کرنی ہوگی. 20 لیا، اس کو ہم لوگوں نے ڈیوائڈ کے لیے سلیش کا نشان ڈائریکٹ ملے گا اور 10 کے ساتھ کیا اور ایکول کیا تو دیکھیں 20 ڈیوائڈیڈ بائی 10 از ایکول ٹو 2. تو یہ سمپل فارمولا سے جس طریقے سے آپ نے کہا، آپ کو یہ پہلے بتایا فنکشن یا فارمولا، آپ کو یہاں پر یہ فارمولا بار میں نظر آتا ہے. تو دیکھیں جس لائن پہ آپ نے جو فارمولا یوز کیا ہے، جس لائن پہ وہ فارمولا آپ کو دیکھیں نظر آ رہا ہے. نیچے دیکھیں، اب پھر دیکھیں یہ فارمولا ادھر آ رہا ہے، ادھر کون سا فارمولا کیا یہ یوز کیا اور یہ کیا ہے کیا یہ. تو یہ 2 ویلیوز کو ایڈ کرنے کے لیے یہ سمپل فارمولا آپ کے پاس آ گیا. کلیئر ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس سمپل فارمولا سے ہمارے پاس اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک اور فارمولا بھی ہے جو آپ کے ادھر لکھا ہوا ہے ایکسپوننٹ کا. اگر آپ نے کسی کی پاور کرنی ہے، اسکوائر معلوم کرنا ہے آف اے سیل، تو اس کے لیے آپ کے پاس یہ فارمولا ہے، یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے فارمولاز ہیں. یہاں پر نوٹس میں بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ فارمولا اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو کس طریقے سے یوز کرنا ہے. یہ فارمولا آپ کو اسی طریقے سے اپلائی کرتے ہوئے جا رہا ہے. ملٹیپلائی کا فارمولا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فارمولاز کی مختلف اور باتیں بھی لکھی ہیں جس کو آپ کر سکتے ہیں. اوکے، اب اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے چلتے ہیں. آگے دیکھیں، اگر ہم اس کو زوم دوبارہ سے واپس کرتے ہیں 100% پہ. اوکے، نو اب فار ایگزامپل یہ ایک کلاس ہے، اس کے مارکس آئے ہیں یہ، ٹھیک ہے. اس کے مارکس آئے ہیں یہ اس کلاس کے، اور اس کلاس کی اب میں ان تمام مارکس کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. یا فار ایگزامپل کے طور پہ یہ میں لکھ لیتا ہوں یہاں پر کمپیوٹر، اس کے بعد میں ادھر لکھ لیتا ہوں زولوجی، ادھر میں لکھ لیتا ہوں بوٹنی، اور ادھر میں لکھ لیتا ہوں انگلش، اور ادھر میں کوئی را ڈیٹا ڈال لیتا ہوں 80، ادھر میں ڈال لیتا ہوں 77، ادھر میں ڈال لیتا ہوں 78. ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے میں ڈال لیتا ہوں سارا ڈیٹا. اچھا دیکھیں، یہ میں نے ادھر لیا، جو ادھر ہے میں کہتا ہوں ان کے اوپر بھی یہی اپلائی ہو جائے. تو دیکھیں آٹومیٹکلی اپلائی ہو گیا، ٹھیک ہے. اب مجھے بار بار چینجز کرنے کی نہیں ہے، ان کو فٹ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا سیل، وہ بھی میں نے کر لیا، ٹھیک ہے. ادھر میں لکھ لیتا ہوں ٹوٹل، اور ادھر میں لکھ لیتا ہوں ایوریج. اگلا فارمولا ایوریج کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے جو ہے اس کو کاپی کیا، اس کو یہاں پر کیا، تو دیکھیں یہ سیل ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے یہ سارے سیلز کو لیا اور اس کو بھی میں نے کر دیا یہ مارک. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ اوکے. اسی طریقے سے ہم لوگوں نے یہ لے لیا، اور میں کہتا ہوں یہی مارک سب کے لیے ڈال دیتا ہوں. تو میں نے دیکھیں اس کو ٹریک کیا، یہ کیا. یہ ساری پریکٹس آپ کریں گے تو آپ کو آئے گا، آلریڈی سکھا چکا ہوں، ٹھیک ہے. کوئی اس میں نیو بات نہیں ہے. اوکے، ناؤ ٹوٹل کرنا ہے. ٹوٹل میں نے اب دیکھیں وہاں پر تو میں نے 2 چیزوں کو ایڈ کیا. اب یہاں پر یہ 4 ہیں، ان کی میں نے ٹوٹل مارکس کرنے ہیں، ٹھیک ہے. ٹوٹل مارکس فار ایگزامپل 1 2 3 400 ہیں سب کے. اگین میں یہ لیتا ہوں پیٹرن، اور یہ میں پیٹرن سب پہ اپلائی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے یہ میں نے لیے 400 سب کے مارکس ہیں. اور ادھر میں ایک اور دیکھیں، ادھر کلک کیا، انسرٹ کیا. اوکے، کنٹرول زی، کیونکہ میں نے غلط جگہ ادھر کیا اور انسرٹ کیا، تو یہاں پر ایک اور آ گیا. اور یہاں پر میں نے لکھ لیا اوبٹینڈ مارکس، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اوبٹین مارکس آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ نے فارمیٹ سیل کیا، یہ آلریڈی پریکٹس ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے. سینٹر کر دیا، ریپ ٹیکس کر دیا، اوکے کر دیا، تو اب وہ آپ کو نظر. اب یہ سارے غلط ہو گئے، ان سب کو لے لیا، اور آپ نے یہاں پر آئے اور آپ نے اس کے بعد جو ہے، اوکے ایک منٹ، یہ آپ کے پاس آیا، آپشن میں آئے اور آپ کے پاس فارمیٹ سیل میں جائیں اگین، اور ان کو سینٹر کریں، اینڈ ان کو بھی سینٹر کریں، اینڈ اوکے کریں. سارے سینٹر ہو گئے.
اور بھی آپشنس ہیں لیکن یہ وہ آپشن ہے جو آپ لوگوں کو آلریڈی آسان لگے گا کرنے میں. اوکے ناؤ ہمارے پاس یہ سارے کے سارے جو اسٹوڈنٹ سیف ساتھ ساتھ کریں گے تاکہ آپ کا ڈیٹا سیف رہتا رہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے اوکے ہم لوگ اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اوپٹین مارکس لینے ہیں اور ایوریج کا ایک فارمولا اور آپ کو ہم لوگ جب سمپل لیں تو ہم اب ایکولی جب آپ ایکول کا سائن لگاتے ہیں ہر ایک فارمولا سے پہلے ایکول کا سائن لگانا مسٹ ہے. اس کے بعد آپ سمپل اگر فارمولا لگاتے ہیں تو آپ اس کو لیتے ہیں, اس کے بعد یہ کلک کیا پھر یہ کیا پھر یہ کلک کیا پلس دبایا. اوکے یہاں پر یہ غلطی کر دیں, پھر پلس دبایا اور یہ کیا انٹر کیا تو دیکھیں یہ مینول فارمولا. اور اسی کے لیے ہم ایک فنکشن یوز کرتے ہیں از ایکول ٹو سم. مختلف فنکشنس ہیں اس میں سم سب سے یہ اس کے بعد بریکٹ لگانا لازمی ہے. اور دیکھیں یہاں تک 400 کو نہیں لکھنا, یہاں تک آئے دیکھیں ایل اور 5 تک آپ آئے. اس کے بعد اس کو کلوز کیا اور انٹر دبایا تو دیکھیں یہ فارمولا لگ گیا. تو دونوں سے آنسر آپ کا یہی ہے گا. ادھر بھی آپ اگر دیکھ لیں از ایکول ٹو SUM سم, ٹھیک ہے. ویلیوز آپ کو یاد ہے ہم لوگوں نے کیا. اوکے غلط فارمولا لگایا کیوں, بیکاز میں نے ایکول ٹو SUM سم, اس کے بعد پیرنتھیسس اسٹارٹ لینا ہے اور یہاں پر لانے کے بعد 78 پہ رک گئے کیونکہ 4 تو ٹوٹل مارکس ہیں. انٹر کیا دیکھیں آنسر سیم آیا. یہی چیز آپ سب کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں کینسل سر, ٹھیک ہے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ کیا کریں گے اس کو کلیکٹ کریں گے اور یہ کریں گے سب کے اوپر آٹومیٹک فارمولا آ گیا. کلیئر ہے. تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایوریج نکالنی ہے. ایوریج کے لیے مختلف وہ ہیں, آپ ایکول ٹو لگاتے ہیں, پیرنتھیسس اسٹارٹ کریں گے, اس کے بعد آپ یہ لے لیں گے, اس کو ڈیوائڈ کر لیں گے 400 سے اور 100 میں سے پرسنٹیج لگانی ہے تو بریکٹ بند کرنے کے بعد ملٹیپلائی بائی 100 لکھیں گے. یہ آپ نے اس لیے لکھنا ہوتا ہے اس کو پیرنتھیسس اور اس میں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پہلے یہ دونوں ڈیوائڈ ہو رہے ہیں, اس میں سے یہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے 315 ہے, اس میں سے ڈیوائڈ اور ملٹیپلائی 100 ہوا تو ٹوٹل 7. اسی کو آپ ڈریگ کر لیں ساری لائنوں پہ یہ فارمولا لگ جائے گا. یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ بتاؤں کہ یہ میں نے پیرنتھیسس کیوں یوز کیا ہے. ابھی آپ کو اس کی کلیئر آئیڈیا مل جائے گا کہ میں یہ کیوں یوز کروں. فار ایگزامپل میرے پاس ہے 2 2 2, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ بھی 2 2 2 ہے. اب فار ایگزامپل کے طور پہ یہاں پر میں ایکول کا سائن لگا رہا ہوں اور ادھر میں یوز کر رہا ہوں یہ 2 ملٹیپلائی بائی 2 پلس 2, کیا آنا چاہیے آنسر 6. کیوں, بیکاز میتھمیٹکس میں جو رول ہے وہ رول یہی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے آپ کے پاس میتھمیٹکس میں رول کیا ہے کہ آپ کے پاس سب سے پہلے اگر اس طرح کا کوئی بھی ویلیوز ہوگی تو اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس ملٹیپلائی پر آ جائے گا. بیکاز ملٹیپلائی کی جو سب سے زیادہ میتھمیٹکس میں ہمارے پاس ایک منٹ یہ ہم نے کلک کی ضرورت ہے. اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی جو ہے کلک غلط جگہ پر ہو جائے تو پھر سارا آپ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. یہ پہلے ہم سیو کر لیتے ہیں اور یہ پھر ہم نے غلطی کر لی, یہ نو اوکے ایک منٹ میں سارا اس کو ٹھیک کر لوں. 2 ملٹیپلائی بائی 2 پلس 2, ٹھیک ہے 6 آیا. اوکے میتھمیٹکس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ پریورٹی اس کی اور ایکسپوننٹ کی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ڈیوائڈ کاما ملٹیپلائی کی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس یہاں پر آپ کے پاس کلک کیا ہے میں نے, اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس یہ کاما اور اسٹیرک کی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس پلس کاما مائنس ان کی پریورٹیز ہے. تو ہمیشہ جب بھی کسی جگہ پر آپ کو یہ نظر آئے گے, ٹھیک ہے, کسی بھی جگہ پر آپ کو یہ دیکھیں ادھر تھوڑا سا ایشو ہو گیا ہے مائنس کاما پلس, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس پریورٹی تھی, ٹھیک ہے. یہ پریورٹی سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ادھر مائنس کی پریورٹی اور ادھر جو ہے, ٹھیک ہے, اور ادھر ہمارے پاس
प्लस की प्रायोरिटी होगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये एरर अभी दे रहा है, इसके कोई फंक्शन दब गया, ओके। तो हमेशा आपके पास ये इसे, अब देखें इसी सेकंड एग्जांपल को मैं करवाता हूँ। इज इक्वल टू कर लें आपके पास, अब फॉर एग्जांपल आप कर लें पहले सबसे 2 और फिर आप वही फार्मूला लगाएं मल्टीप्लाई 2, लेकिन अब मैं पेरेंथेसिस में इस 2 को बंद करता हूँ और इस प्लस को भी और इसको और इनको इंटर करता हूँ, तो आंसर 8 आ रहा है। बिकॉज अब जब मेरे पास ये फार्मूला आया तो पहले पेरेंथेसिस चलेगी, हाई प्रायोरिटी है तो उसमें चाहे लो प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर पर हो, लेकिन पेरेंथेसिस की वजह से इसकी प्रायोरिटी हाई हो गई तो ये आंसर 8 आया। तो इस वजह से आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये किस तरीके से काम करते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था सिंपल इसका कि एवरेज, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड और इनके फार्मूले आपके पास आ गए, ओके। इसके अलावा अगर आपने के पास जो है मुख्तलिफ और ऑप्शन भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर जब आप अपने इस मेन्यू में फार्मूला में आते हैं तो आपने अगर इसको ऑटो सम करना है, इस पूरी लाइन्स का इसको सेलेक्ट किया और ऑटो सम किया तो आपके पास सम आ जाएगा। इनके अंदर से आपके पास देखें मैं एवरेज भी निकालने का डायरेक्ट फार्मूला, इसमें से आपके पास जो है इधर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आप क्लिक करें, आप मैक्सिमम वैल्यू और इसके साथ आपको जो है मिनिमम वैल्यू भी बता देगा। मुख्तलिफ सिलेक्शन आपने देख के करनी है। फंक्शंस में आपके पास मज़ीद और फंक्शंस भी मौजूद हैं जिसके अंदर आपके पास एवरेज के अलावा इफ़ मुख्तलिफ लॉजिकल और स्टेटिस्टिकल देखें फंक्शंस मौजूद हैं और अकाउंटिंग से रिलेटेड और मैथमेटिक्स से रिलेटेड और इंजीनियरिंग से, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड फार्मूले मौजूद हैं। सो आप जितने भी इसमें इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो आपको जो फार्मूला जब चाहिए होगा तो आपको यहाँ पर हेल्प से मिल सकता है। इसके अलावा आपके पास नोट्स में मौजूद है। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे पास जो है आने वाली जो क्लास है उसके अंदर इंशाल्लाह हम लोग अपना आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे और हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। यह स्प्रेडशीट का कोर्स यहाँ तक ही था, बेसिक स्प्रेडशीट की जस्ट बिगिनिंग लेवल की आपको थोड़ी सी जो है इंट्रोडक्शन करवाया ताकि आप लोगों को इससे यूज़ टू हो जाएं और देन आगे अगर एडवांस लेवल पे आपको इसको यूज़ करना पड़े तो आपको कम से कम बेसिक आती हो ताकि आप इससे आप एडवांस लेवल को फिर खुद कर सकते हैं। नहीं भी होगा तो वो आगे आपको एडवांस लेवल का कोर्स भी आप ले सकते हैं। तो ये आपकी बेसिक टीचिंग थी ऑफ स्प्रेडशीट। इसमें हमने एक्सेल को पढ़ा, इसमें हमने आपके पास जितने फार्मूलास हैं इनको याद रखिएगा, मेरी बातों को, लेक्चर्स को याद रखिएगा। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। पेपर आपके के बारे में गाइडेंस भी अगले वीक में दे दूँगा। कोई इशू, कोई मसला हो आप यूनिवर्सिटी आ जाएँ, मुझसे डिस्कस कर लें और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है इसको भी अगले वीक में बताऊँगा। नेक्स्ट वीक में एक छोटा से 2-3 टॉपिक हम अपने डिस्कस करेंगे और हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा आप प्रैक्टिकल के लिए यूनिवर्सिटी आए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।